سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے دیامیر بھاشا ڈیم منصوبے کو 2026 تک مکمل کرنے کے لیے اس پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب کے نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف آج رات لاہور میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ دفتر خارجہ نے افغانستان کی سرزمین سے ملک میں دہشت گرد کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ شہباز شریف نے مسیحی برادری کو ایسٹر کے تہوار پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ غیر مسلم ہمارا قابل فخر اثاثہ اور قوت ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے بھارت اور مقبوضہ علاقے کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت میں حزب اختلاف کی 13 جماعتوں نے ملک میں نفرت انگیز تقاریر اور فرقہ وارانہ تشدد کے حالیہ واقعات پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم کی تکمیل مستقبل میں ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرے گی۔ دیامیر میں آج دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیم سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور زرعی سرگرمیاں بڑھیں گی۔ وزیر اعظم نے ٹیم کو کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی تاکہ منصوبے کو 2029 کے بجائے 2026 تک مکمل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس کی جلد از جلد تکمیل کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر سال بھر میں ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے 13 کلومیٹر طویل بابوسر ٹاپ ٹنل تعمیر کرنے کا اعلان کیا اور حکام کو اس حوالے سے جائزہ رپورٹ ان کے دفتر میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو علاقے کی آبادی کو صحت کی جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے علاقے میں جدید سہولیات سے لیس ہسپتال کی تعمیر سے متعلق رپورٹ ہفتے میں پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اس سے قبل چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے وزیر اعظم کو جاری تعمیراتی کام سے متعلق بریفنگ دی۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف آج رات لاہور میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ گورنر عمر سرفراز چیمہ گورنر ہاؤس میں ایک سادہ اور پروقار تقریب میں ان سے حلف لیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود نے کہا ہے کہ پاکستان میں تمام فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ آج لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون تمام اداروں کو مستحکم دیکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اربوں روپے کے اسکینڈلز سامنے آ رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کی حلقہ NA 33 ہنگو میں پولنگ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخاب کے شفاف انعقاد کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے ہیں۔ یہ نشست رکن قومی اسمبلی خیال زمان کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10:30 بجے طلب کیا ہے۔ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے یہ اجلاس آزاد جموں و کشمیر کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بلایا گیا۔ پاکستان نے افغانستان کی سرزمین سے ملک میں دہشت گرد کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ پاک افغان سرحد پر حالیہ واقعات کے حوالے سے صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان کے اندر کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے دہشت گرد افغان سرزمین کا کھلم کھلا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پاک افغان سرحد پر امن اور استحکام قائم رکھنے کے حوالے سے ہماری کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان گزشتہ کئی ماہ سے ادارہ جاتی ذرائع سے اپنی طویل مشترکہ سرحد پر مؤثر رابطے اور سیکیورٹی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے سرحدی علاقے میں تحریک طالبان پاکستان سمیت کالعدم دہشت گرد گروہوں سے وابستہ عناصر نے پاکستان کی سرحد پر سیکیورٹی چوکیوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی خود مختار حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ دونوں برادر ملکوں کے امن اور خوشحالی کے لیے پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری آج اپنا سالانہ مذہبی تہوار ایسٹر منا رہی ہے۔ ملک بھر کے گرجا گھروں میں خصوصی سروسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایسٹر کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ آج اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بے پناہ محبت اور عقیدت مسلمانوں اور مسیحیوں میں قدر مشترک ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسیحی برادری نے قیام پاکستان سے لے کر اس کی ترقی تک ہر مرحلے میں تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری نے پاکستان میں تعلیم، صحت اور دفاع سمیت تمام شعبوں میں شاندار خدمات سر انجام دی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ مسیحی برادری سمیت تمام غیر مسلم پاکستانی ہمارا قابل فخر اثاثہ اور طاقت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے غیر مسلم پاکستانیوں کی ترقی، فلاح و بہبود اور ان کی آئینی حقوق کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی، دنیا میں امن اور محبت کے فروغ اور تنازعات اور نفرت کے خاتمے کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے بھارت اور مقبوضہ علاقے کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما جمیل میر اور ڈاکٹر مصعب نے سری نگر میں مشترکہ بیان میں غیر قانونی طور پر نظر بند تمام حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی پسند کشمیری اپنی پیدائشی حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، مگر بھارتی فوج نے ہزاروں کشمیریوں کو چھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں پھنسا کر مختلف جیلوں میں نظر بند کر رکھا ہے۔ بھارت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں تمام بین الاقوامی قوانین اور کنونشنز کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے اور مقبوضہ علاقے میں لوگوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے آج جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت کشمیریوں کو گرفتار کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ جیسے کالے قوانین استعمال کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کی شناخت ختم کرنے کے لیے بھارت غیر مقامی افراد کو تیزی سے ڈومیسائل جاری کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر کشمیریوں کے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کا اجرا بین الاقوامی قانون اور کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ کے مطابق RSS کے سرپرستی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کشمیریوں کو ان کی شناخت سے محروم کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی قوانین اور غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر سے متعلق معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے پر بھارت کا محاسبہ کیا جانا چاہیے۔ بھارت میں حزب اختلاف کی 13 جماعتوں کے رہنماؤں نے ملک میں نفرت انگیز بیانات اور فرقہ وارانہ تشدد کے حالیہ واقعات میں گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے ایک مشترکہ بیان میں حکومت کی جانب سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خوراک، لباس، مذہب، تہواروں اور زبان کو معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی بھی مذمت کی۔ مشترکہ بیان جاری کرنے والے حزب اختلاف کے رہنماؤں میں کانگریس کی صدر سونیا گاندھی، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی سربراہ شرد پوار، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور ان کے تامل ناڈو اور جھارکھنڈ کے ہم منصب MK اسٹالن اور ہیمنت سورن شامل ہیں۔ شمالی کوریا نے مشرقی سمندر میں 2 میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ یہ بات جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے آج سول میں ایک بیان میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میزائل ہیمبرگ کے علاقے سے مشرقی سمندر میں داغے گئے تھے، جو زیادہ سے زیادہ مچ 4 کی رفتار سے 25 کلومیٹر کی بلندی کے ساتھ 110 کلومیٹر کے فاصلے تک کیے گئے۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ہفتہ وار سلسلے سرسبز پاکستان میں نئی منزلیں کے عنوان سے فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ بالائی سندھ میں شدید گرم رہے گا، تاہم شمالی مغربی بلوچستان میں شام اور رات کے اوقات میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، کراچی اور مظفر آباد 32، کوئٹہ اور گلگت 30 اور مرید 27 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ اور بارہ مولہ میں موسم خشک، جموں میں گرم اور خشک، جبکہ لیہ اور شوپیاں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہے گا۔
آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور پلوامہ میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 35، لکھنؤ، بارہمولہ 21، شوپیاں 19 اور اننت ناگ میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے دیامر بھاشا ڈیم منصوبے کو 2026 تک مکمل کرنے کے لیے اس پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب کے نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف آج رات لاہور میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ دفتر خارجہ نے افغانستان کی سرزمین سے ملک میں دہشت گرد کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی